الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مختصر حالات کچھ واقعات عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بزرگوں کے واقعات کا جو سلسلہ رکا ہوا تھا سوچا اسے بھی دھیرے دھیرے ہی صحیح کچھ آگے بڑھایا جائے. یہ وہ صحابی ہیں جو عشرۂ مبشرہ میں سے ایک ہیں. عشرۂ مبشرہ کون ہیں؟ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت دی. ان 10 صحابہ کو عشرۂ مبشرہ کہتے ہیں. ان میں سے یہ ایک ہیں. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ سابق الایمان، یعنی جنہوں نے شروعات کے وقت میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا مکہ مکرمہ میں، ان میں سے ان 8 سابق الایمان میں سے ایک ہیں. یعنی ابھی 8 ہی ہوئے تو ان میں سے بھی آپ موجود ہیں کہ آپ نے فوراً شروعات میں اسلام قبول کر لیا تھا. اور یہی نہیں بلکہ یہ ان 5 میں سے جو شروع میں جو 5 لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر مسلمان ہوئے، ان میں سے بھی آپ ایک ہیں. شروعات کے ہی دور کے یعنی سابق الاسلام والے لوگ ہیں. اور یہی نہیں بلکہ آپ کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پاک ہوا تو آپ نے جو شورا بنائی تھی، جو مشورے کرنے والی کمیٹی جسے کہہ لیں بنائی تھی، ان میں سے بھی آپ ان 6 لوگوں میں سے بھی آپ ایک ہیں. اتنی فضیلت آپ کی ہے، بہت فضائل کے حامل ہیں. آگے کچھ باتیں ان کی فضیلت میں اور عرض کروں گا. ابھی یہاں پر آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کتاب کا جو آپ کو پتہ ہے المختار من مناقب الاخیار سے میں یہ آپ کو سنا رہا ہوں. اس کے صفحہ نمبر 142 پر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابراہیم بن محمد بن طلحہ غالباً یہ کہتے ہیں کہ آپ جو تھے تجارت کرتے تھے. مکہ والوں کا یہ تجارت کا معاملہ تھا، پیشہ وغیرہ. تو تجارت کرنے کے لیے آپ بصرہ گئے تھے. بصرہ کے بازار میں تھے. اتنے میں ایک راہب، جو سمجھ لیجئے فادر جسے کہتے ہیں آج کل والے، وہ اس وقت کا صحیح علم رکھنے والا کرسچین عیسائی راہب تھا. اس کا وہاں پر چرچ وغیرہ تھا، وہ وہیں پر رہا کرتا تھا. آپ بازار کے اپنے قافلے کے ساتھ وہاں بازار میں تھے کہ اس نے وہ آیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ ان میں کوئی حرم والا یعنی مکہ والا حرم والا کوئی ہے ان میں سے. حل احد من اہل الحرم، کوئی ہے پوچھو. تو طلحہ نے حضرت طلحہ نے کہا جی ہاں میں ہوں، میں حرم سے مکہ سے آیا ہوں. اب یہ راہب کیا کہتے ہیں کہ احمد کا اظہار ہو گیا ہے، احمد نے ظہور فرما لیا ہے. وہ عیسائی راہب کہتا ہے کیا احمد کا اظہار ہو گیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کون احمد؟ ابو راہب کہتا ہے احمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یہی وہ مہینہ ہے کہ جب وہ اظہار کریں گے. اور وہ آخری نبی ہیں، تمام نبیوں کے بعد آخری. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اور ان کا جو جہاں پر وہ اظہار کریں گے وہ حرم ہوگا، یعنی مکہ المکرمہ میں اپنا اظہار نبوت کریں گے. اور ان کی ہجرت کی جگہ کھجوروں والی ہوگی، یعنی مدینہ المنورہ، وہاں پر یہ ہجرت کریں گے. میں تجھے تنبیہ کرتا ہوں، زور دے کر کہا کہ تجھے یہ کہتا ہوں کہ فوراً جتنا جلدی ہو سکے ان کی طرف دوڑ کر جا، فوراً ان سے جو بتا رہے ہیں اسے قبول کر، میں نے اسلام لیا فوراً. جیسے طلحہ کہتے کہ میرے دل میں اس کی بات بیٹھ گئی کہ کیا بول رہے ہیں، یہ چین نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا بات ہے، آخر ہوا کیا ہے میرے شہر میں، میرے گھر کی میں ایسا کیا ہوا کہ اتنی دور راہب جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ایسا کرو.
فوراً جا کر ان سے ملو، کیا بات ہے۔ اب ان کو چین نہیں تھا، فوراً اپنا سامان وغیرہ بیچا، کہتے میں نے جلدی جلدی سب کچھ بیچا اور وہاں سے فوراً نکل گیا، اور بصرہ سے مکہ واپس پہنچا۔ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کچھ ہوا ہے کیا اپنے یہاں پہ، کچھ معاملہ ہوا ہے کیا، کوئی بڑی بات ہوئی ہے؟ تو لوگ کہنے لگے ہاں 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 ہوئی ہے، لوگ مذاق اڑانے لگے ہاں ہوئی ہے نا، محمد بن عبداللہ پتہ ہے نا، محمد عبداللہ کا بیٹا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ لوگ مذاق اڑانے لگے، ارے اس نے دعویٰ کر دیا نبوت کا، اتنا ہی نہیں ہوا ہے کہ اس نے دعویٰ کیا، اور نہیں اتنے اپنے جو اتنا بڑا علم رکھنے والا، اپنا جو اتنا بڑا ہم جسے بہت عقل مند سمجھتے تھے، وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق، ابو بکر ابن قحافہ، صدیق تو ابھی لقب نہیں ملا تھا، ابن قحافہ، ابن ابی قحافہ جو ہے یعنی ابو بکر جو ہے، اس نے ان کی اتباع کر لی، اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، اور اس نے اس کا نبوت کو مان لیا، ان کے ساتھ ہو گیا۔ بولیے اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ، کیا کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مذاق اڑایا، اور پر ان کے دل میں بات اور اثر کر گئی کہ راہب نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح ہو رہا۔ اب یہ وہاں سے نکلے ابو بکر کی طرف، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے، ان کے گھر پہنچ گئے اور ان سے کہا کیا تم نے اس محمد کی اتباع کر لی ہے، ان کے دین کو مان لیا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے تو قبول کر لیا ہے، انہوں نے حق کی دعوت دی ہے اور میں نے حق کو قبول کر لیا ہے۔ اب انہوں نے جو راہب کا جو معاملہ تھا پورا بتایا کہ مجھ نے ایسا ایسا سنا بصرہ میں، اور راہب مجھ سے ایسے ایسے کہہ رہا تھا، میں نے وہاں سنا، تب سے مجھے بے چینی ہے، مجھے ملنا ہے محمد بن عبداللہ سے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ ان کو لے کر گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے سارا معاملہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ حضور بڑے خوش ہوئے، مسکرائے، فسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سن کر مسکرائے کہ آپ کی حقانیت جو ہے ظاہر ہو رہی تھی۔ اب انہوں نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آئے تھے تو اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے فوراً، کوئی یعنی پس و پیش کچھ نہیں، کوئی دلیل وغیرہ نہیں، بس فوراً سابقین اولین میں سے آپ ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نام جو ہے طلحہ، یہ نام ہمارے یہاں رکھتے بھی ہیں، کچھ لوگ رکھتے ہیں، زیادہ تر تو نہیں رکھتے، صحابہ کے نام کو یعنی اب نئے فیشنیبل نام چاہیے، پتہ نہیں کیا باتیں ہیں، یہ نام رکھتے بھی ہیں تو طلحہ کی جگہ طلا کرتے ہیں، نام کو بگاڑ دیتے ہیں۔ طلحہ بڑا پیارا نام ہے، اس طریقے سے ہی لینا چاہیے، صحابی کا نام ہے، عزت کے ساتھ اس نام کی عزت رکھنی چاہیے کہ نام پر نسبت کہاں پر ہے، اس نسبت کا خیال کرتے ہوئے صحیح طریقے سے نام لینا چاہیے۔ طلا یہ صحیح نہیں ہے، خود بھی دھیان دیں، بچوں کو بھی دھیان دینا چاہیے، بلکہ وہ پکارنے کے لیے بھی ویسے کر دیتے ہیں پیٹنے میں، یہ سب نہیں، صحابہ کے نام کو نہیں بگاڑنا ہے، کسی بھی نسبت والے نام کو نہیں بگاڑنا چاہیے۔ اب یہ یہاں پر مسلمان ہو گئے، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بھی مسلمان ہو گیا ہے تو نوفل بن خویلد، یہ بڑے جلاد لوگوں میں سے رہا، یہ اسلام کے بڑے بڑے دشمنوں میں سے رہا، اسے اسد کہا جاتا تھا یعنی شیر۔ اس کو معلومات تو اس نے دونوں کو ساتھ میں باندھ دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو ساتھ میں باندھا، ایک ہی رستے میں باندھ کر مارنا شروع کیا کہ بھائی تم اسلام سے ہٹ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، نہیں مانے، تکلیف ہے برداشت کی، اس کو شروع بہت کچھ ہوا ہے وہ تو، لیکن یہ ایسے مسلمان تھے کہ کہیں اپنے قدم تک ان کے ڈگمگائے نہیں، اسی لیے ان دونوں کو ایک ساتھ باندھا گیا تھا۔ تو
قریتین کہا جاتا، قریتین کہ ایک ساتھ ایک ہی رسی میں باندھے گئے تھے۔ تو یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ مختصراً میں نے عرض کیا ہے۔ ان کی کچھ اور حالات، کچھ اور باتیں انشاءاللہ چلتی رہیں گی۔ اللہ عز و جل کاش ان پیاروں کے صدقے میں ہمیں ایمان کی صحیح دولت عطا فرمائے اور ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔